مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق نور نبیہ من نورہ قبل الاشیاء وشرفہ بالنبوۃ وآدم بین الطین والماء ونبوته مستمرة في الأرض والسماء ومنزة عن الشيء الزوال والانقطاع والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی آج زبان خاموش نہ رہے اور اپنے آقا و مولا و مابا و ملجا و قبلہ و کعبہ و کعبۃ الکعبہ حضور پر نور دافع شرور سجاہ لامقام محبوب نسو جان نبی غیب دان شفیع مجرمان وسیلہ بے قصاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہدیہ درود و سلام پیش کریں. سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. جو ساتھی ابھی تک نہیں پڑھ پائے وہ اس سعادت سے محروم نہ ہوں اور تیسری مرتبہ ہم سب ساتھیوں کے ساتھ مل کر پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا. سبحان اللہ. اے گل ساری سرکار سبحان اللہ. اے گل تقریر شروع ہو گئی. اے گل ہے سرکار بھی وہ جو نہ تھے کچھ بھی نہ تھے. سبحان اللہ. کچھ نہ مطلب کیا ہے؟ نہ نمازاں نہ روزے نہ حج نہ زکات نہ اے کعبہ جنہیں الرخ کر کے سجدہ کر دیا نہ بیت المقدس بلکہ ایک تھے 1.25 لاکھ نبی بھی نہیں تھے رسول بھی نہیں تھے پیغمبر بھی نہیں تھے ملائکہ بھی نہیں تھے حور و غلمان بھی نہیں تھی لوح و قلم بھی نہیں تھا عرش بھی نہیں تھا کرسی بھی نہیں تھی جنت منت بھی نہیں تھی تو اورا بھی نہیں سن. ساری کائنات بنی جنہیں نور نال او دا نام محمد عربی دو دیئے نہ چار دیئے گل ساری ایک گل رب غفار دیئے کہ گل ساری. لو لاکھ دا مطلب کی لو لاکھ دا معنی کیا ہے؟ وہ دیوانیوں لو لاکھ دا مطلب کی ہے کہ اللہ محبوب نے فرمایا لو لاکھ کا یا محمد ما خلقت الافلاق. یہ تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا ہے کائنات بنانا ہی نہ. سبحان اللہ. ادھر حضرت آدم علیہ السلام نے جدو توبہ کی تھی حضور پاک دا نام لیا انہوں نے کہا اللہم انی اسألک ان تغفر لی بحق محمد. اس محبوب دا واسطہ ہی جنہ دا نام محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور دے صدقے میں نو بخش دے
اللہ پاک نے فرمایا ماں محمد ومن محمد، کون سے محمد، کیسے محمد؟ تو یہ تو دس کئی بار رفتا ہوں انہوں نے پچھان کی میں تو لے ہے اگوں نے عرض کی تھی سونے جدو تو میرے اندر روح بھونکی بات ہو رہا سی میں سر اپنا اتنے کیتا ہے تو پھر نظر تو میں نے ویکھ لیا ہے کی ویکھ لیا ہے کہ تو اپنے عرش دے پایاں ہوتے نام محبوب دا لکھیا سبحان اللہ فعلم تو ذالک انک لم تدف، ہم نے اسی وقت جان لیا، حضرت آدم فرما رہے ہیں میں اسے ویلے جان لیا کہ آدم بے شک بظاہر تو انسانوں دا باپ ہے، لیکن پروردگار عالم نے کائنات بنائی صدقہ محمد ہے۔ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بولو۔ اے لو شریف جڑی ہے نا یہ سرکار دا صدقہ ہے، ایک قلم شریف ہے جہدے نال تہاڈی میری تقدیر لکھی گئی، اس قلم اتے حدیث ہے، عبداللہ بن عباس راوی ہے، وہ فرماندے نا حضور نے فرمایا اس قلم اتے نام میرا لکھے، قلم اتے پین اتے تساں محبوباں نوں تحفے دیندے ہو، اپنے سنگیاں نوں تحفے دیندے ہو، پین دیندے ہو اتے نام لکھ کے انہاں نوں دیندے ہو، رب محبوب نوں ایک قلم تقدیر علی دتی اتے محمد سبحان اللہ۔ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پائے عرش دے او دے تے حضور دا نام لکھیا ہے، نام او دا ہوندا ہے جڑا مالک ہوئے۔ کچھ تو نہیں میرا امام فرماندا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ آج یہ نہیں کہنا لاوے تیل موجہ کرے ساڈا او دے نال کے غرض ہے، لعنت بیچتے ہیں ہم اس بندے پر جو مصطفیٰ کا نہیں ہے، اور جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں غرض و غائب کسی سے نہیں مصطفیٰ کے سوا۔ ابھی وہ بھائی شعر پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت بریلوی کیا کہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے محمور رہا، بندہ وہ بندہ ہی نہیں ہے جس کے کلیجے میں مصطفیٰ کا پیار نہ ہو، اور جس کے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہے وہ محبوب پروردگار۔ گل ساری پھر بولو گل ساری۔ کوئی تصدیق کرتا ہے تو ابو بکر ہوتا ہے تو اللہ اسے صدیق اکبر کرتا ہے، کوئی حضور کے دشمن کا گلا کاٹتا ہے عمر ہوتا ہے تو رب اسے فاروق اعظم کرتا ہے، اور کوئی قدمین گر کر غلام آزاد کرتا ہے تو رب اسے غنی ذوالنورین کرتا ہے، اور کوئی پیدا ہونے کے بعد چہرہ مصطفیٰ دیکھتا ہے رب اسے مشکل پوچھتا گل ساری پھر بولو گل ساری۔ سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کے پیچھے گل ساری، عمر فاروق کی عدالت کے پیچھے گل ساری، حضرت عثمان غنی کی ذوالنورینیت کے پیچھے گل ساری، مولا علی دی مشکل کشائی پیچھے گل ساری، سیدہ زہرا کے عورتوں کے سردار جنتوں کے ہونے کے پیچھے گل ساری، حسنین کریمین کے جنت کے جوانوں کے سردار ہونے کے پیچھے گل ساری، میرے بابا عبدالقادر کے ولیوں کا بادشاہ بننے کے پیچھے گل ساری۔ یہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ہم آئے ہیں تم اٹھے ہو ادب کیا ہے، ہم کیا ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کس کھیت کی ہم مولی ہیں، اپنے گریبان میں سارے جان کو یہ عزت کس کے سبب ہے؟ دو جواب مجھے، اپنے اعمال پہ دیکھو تم منہ دکھانے کے لائق نہیں، اور جب سرکار کی طرف دیکھو تو تم یوں کر کے نسبت سرکار نے مغرور بنا رکھا ہے، اور حال یہاں پر پہنچ گیا ہمارا کہ ہم ہمیں سے کہہ سکتے ہیں اور جتنی امتاں آئیں ساڑھے نال دی ایک بھی نہیں سی، اتنی امتوں کا نیک ترین بندہ اس امت کے گناہگار ترین بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک باری پھر عمل بھی مقبول نسبت ہے مصطفیٰ۔ نہ پار دیے
چرا رہا ہوتا ہے، نام اس کا حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بکریاں چرا دیا، حضور نو تک لیا، عشق ہو گیا، جیڑا انہوں نے ویکھے عشق کیوں نہ ہوئے؟ واکثر من کلم ترکت تو عینی واجمل من کلم تلد النساء، اوہ کسے آکھنے اے ہو جا سونا ویکھے ہی نہیں، اوہ کسے ماں اے ہو جا سونا جمعے ہی نہیں۔ بچہ جی اساں سپرے مار مار کے آمدے ہیں سڑیاں کچھاں تو بو نہ آوے، تے آمنہ دے لال دا اے آلے جنو چھو لوڑا او دے تمہیں خوشبو نہ ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ الاولیٰ، فرماندے میں زور دی نماز حضور نے پڑھی، زور دی نماز حضور پھر نماز کو پڑھ چکے، فخرج الی آلی وخرجت معه، میں بھی حضور دے نال ٹر پیا، حضور کرانے پسے ٹرے، فاستقبلہ ولدان، تو مدینے کے بچے دونوں طرف لائنیں بنا کر کھڑے تھے، سائیں لنگ دے جاون، فجعل یمسح علی حد احدہم واحدا واحدا، حضور ہر ایک کی گال پر ایسے کرتے چلے جاتے، اندر میں پیچھے کلوتے ایسا، میرے من وچ خیال آیا میں پیچھا سا، میرے من وچ خیال آیا مینوں بھی ہنج کرنا، یک لخت مصطفیٰ نے جو کی۔ بلے او بلے میرے امام احمد رضا تیری شان تے میں قربان جاواں، فرماتے ہیں سرے عرش پر ہے تیری گزر، سرے عرش پر ہے تیری گزر، تیرے فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا ہے۔ بندہ حالی آلہ حضرت بریلوی نو سمجھ جائے تو قسم رب دی موت تواڈی روح لے جاوے، عشق نہ کٹ سکے اندر، حضور دی محبت نہ نکل سکے، ایک گلاں سمجھن دیاں نے ساریاں، جیویں مسنون اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے ہے کہ دا عرش منہ چو بولو، جیڑا گنگا ہے انہوں چھٹی، اللہ نے یہ زبان جنہوں نہیں نہ دتی دائیں نہیں پہ چپ رو کے بیو، جنہوں نے دتی ہے اس واسطے دتی ہے سائیں دا نام لوے، سبحان اللہ، سائیں دی شان سونے کان نال تو منہ چوں بولے، او بھائی عرش اللہ کا ہے کہ نہیں؟ کیا بولو؟ عرش اللہ کا ہے، بیٹھے مصطفیٰ نے، سبحان اللہ، ایک کلیاں ہے کہ سوچنا، دو دو کی رٹ لگاتے پھرتے ہو، دو دو ساجن ہم تم ایک ہیں کین سنن میں دو، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا ماں پتر جمعہ ہی نہیں، صحابہ بھی حضور دی حقیقت نو نہیں پہچان سکے، کان کھول کے سن لو، یہ کوئی شک شکے تو کڈ بھی بچوں، صحابہ وچ ایک جنا بھی نہیں جس حقیقت محمدیہ دا ادراک کیتا ہوئے، بما مولا علی دے، بما صدیق اکبر دے، اور باقیاں دا میں نہ ہی کے لواں ولیاں دا، 1.25 لاکھ نبیوں وچوں ایک نبی نہیں جو حقائق مصطفیٰ کو جانتا ہو، پوری مخلوق میں سرکار کے مقامات باطنیہ کو ایک ہستی مخلوق کے سوا جانتی ہے، مخلوق میں کوئی نہیں جانتا، اور جو مخلوق کے سوا جانتا ہے وہ خود خدا سبحان اللہ، علم کے سلطان اللہ رفیق باجی مستامی نے، اولیاء نے زہری مولوی جتنے کھب جاننا وہ تو ولی کرتی آن کے یہ دھیان رکھے زہد علم منہ پرت کے سکتا ہے، یہ میں تمہیں کلمہ پڑھ کے دسنا میرے مولوی پر آسارے سن لیں، یہ زہد علم منہ پڑھنے سکتا ہے جے کدے پیچھے پاوے عبدالقادر دا ہاتھ نہ ہوئے، یہ اشرف جیڑا سی چندال خانوی اس کو نہیں آتا کہ دارا بھائی اگلے کو ناصر جنگ شروع سامیہ یسمع فتح یکتا ہو، ایک شوشن یک شوشنو تدخرج یک تدخرجو، وہ نہیں جانتا تھا باؤ توقف علم باؤ منظر مسخلا ربا شانا غافلنا لخطائلہ، اس کو نہیں تھا پتا لگلم عالمی امر لائے نہیں شکیہ روبے جزمائیں انگن کے ایزن یہ روبے ناسمائیں، وہ سارے ممیز تمیز کو جانتا تھا، مفسر اور تفسیر کو جانتا تھا، آئی علم اس کے پاس تھا، مگر آمنہ کے لال کے عشق میں اس کو شناسائی نہیں تھی، تو جسے شناسائی ہوئی اس نے یہ پڑھ کر کہا مالک کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
ایک منٹ جی، ایک منٹ اٹھ کے بولو جی، اے اعلیٰ حضرت نہ اٹھ کے لو در حضرت منہ کر کے عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ یہ گل سمجھ لگی ہے؟ ایک پترو حضور نے خود بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں اور وہ اپنے کولوں نہیں فرما دے، اور فرما دے نہ علم و علمان، علم دیاں دو قسم ہیں، ثابت علی اللسان، ایک جڑا جیب تے روے، کتے روے؟ جیب تے، ایک وہ ثابت فی القلب، ایک وہ جڑا جیب تے روے، جیب تے روے تو اشرف چندال ہوتا ہے، اور دل وچ آوے تو احمد رضا بنتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، جدو دل میں آوے تو تانے بانے بدل جاندے، پتر چال بدل جاندی ہے، حاملہ عورت کی ٹور اور ہوتی ہے، چلنے کا انداز اور ہوتا ہے، حاملہ عورت جو ہوتی ہے نا پیٹ سے، اس کے چلنے کی پوزیشن اور ہوتی ہے، اور جس کے اندر عشق ہوتا ہے وہ دی گل دی خوشبو اور ہوتی ہے۔ وہ بابا غلام فرید کوٹ مٹھن والا فرماندہ ہے، جے یار فریدہ دل لگ جاوے پھر ان 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 کیا، پھر ان 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 کیا، اور پتر جدوں دل لگے آوے پھر ان ان کری دے، ان ان کری دے، ان ان کری دے، اور نہیں ہو جڑیاں جے دل لگ جاوے تے پھر وال تھلے ڈگن نہیں دیندے سے یہ دل لگ جاوے تے انتنخم محمد محمد اللہ وقت دی کبھی رجل منہم فضلہ کبھی وجہہ وجہ اللہ، پھر مصطفیٰ کریم کے منہ پاک سے جو لعاب نکلتا ہے، اللہ کے کتاب کے 30 پاروں کی قسم صحابہ اسے زمزم سے بھی افضل جانتے ہیں۔ گل سمجھ آئیے نہیں آئی؟ اور اگے سناوا حضور دے وال مقابے تو افضل سمجھے سن، آگے چلو کرو گل، پھر بھی چاہو نا دو دو قدم سارے چٹا آگے آمنے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، میں نہ کٹ کے بکھاؤں میرا پیو ہی نہیں، توڑ میری وڈ کے سٹ دینا، یہ نکلا میں بخاری چوں اپنیاں توڑا حضور دی نالین چ رکھ دے۔ پوری دنیا سے افضل وہ حضور کے ایک زلف کے جداری مبارک کے ایک بال مبارک کو سمجھتے۔ یہ عشق ہے، یہ عشق ہے، یہ نہیں کہ ان کو کیا پتا ہے کیا نہیں پتا، وہ نور ہے وہ بشر ہے، یہ نچر باتیں تو کرتا ہی نہیں ہے عاشق، اور تولتے پھرتے ہیں کبھی صحابہ کو اہل بیت سے، کبھی اہل بیت کو صحابہ سے، سارے انیوں کا یہ کام ہے کہ تولنا، وگرنہ جس کو نسبت مصطفیٰ سے تو کون ہوتا ہے اس کی شان بتا، اپنا مقام پہلے تعین کر۔ ارے وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو کندھوں پر اٹھایا، دوسرا وہ ہے جسے مصطفیٰ نے کندھوں پر اٹھایا، ایک وہ ہے کہ جس کی آنکھ کا آنسو حضور کے گال پر گرا عصر کی نماز کے جانے کے بعد، دوسرا وہ ہے جس کے آنسو گال پر گرا غار کے اندر، ایک وہ ہے جس نے بیٹی مصطفیٰ کو پیش کی، ایک وہ ہے مصطفیٰ۔ گل ساری سرکار دیئے، گل ساری سرکار دیئے، گل ساری سرکار دیئے۔ عاشق نہ ہوئے وہ ایک اللہ کر دے، جڑا عاشق ہم سنی ہیں، ہم کو آج تک اس دراز گوشت کو بھی حضرت یعقوب کہتے ہیں، اس دراز گوشت تو سمجھنا میں تو پنجابی تو دستا گدا پاک، جی میں پاک بول رہا ہوں، جڑا لانا جی فتوہ ٹھوک دے ہو میرے تھے، جی یہ زمین پیر کر کے پاک کر سکتے ہیں، آپ سارے اٹھے بہ گئے، نہیں بخاری دی حدیث۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضلت على الانبياء بست اوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وارسلت الى الخلق كافة وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وختم بي النبيون۔ فرمایا لوگوں جو کمال رب نے مجھے دیا ہے نبیوں کو بھی وہ کمال نہیں ملا، میں ایک قدم تریا ہے رب نے سارے مشرق تے مغرب پاک
تو حضور جتنے اولیاء ہیں ہم تو حضرت یعقوب کہتے ہیں، صوفیاء جو ہیں حضرت یعقوب کہتے ہیں، ہم سنی ہیں، اولیاء کو ماننے والے ہیں، ہم تو اس گدے پاک کا بھی ادب کرتے ہیں جہدے تے مصطفیٰ جلوگر ہوئے۔ تو پھر بندیان سے مقابلے کرنے چاہیے، اچھا بولو لہذا بندے دا پتر بن کے حضور نال محبت کرنی چاہیے۔ پترو اے چادر، ایک چادر ہے میری، اس چادر دی کے اوقات ہے، یہ چادر ہے میری چادر ہے، چلو میرے دوہاں چوہاں محبتاں والیاں واسطے چنگی ہوئے گی، پر او چادر کیڑی ہے جڑی اللہ نو چنگی لگی۔ ہن پتہ تمہیں لگ جاسی گل ساری سرکار دی ہے کہ نہیں۔ چادر جناب وہ بنی گئی اٹھتے پیڑ دیاں او دے نال اون نال، تو اللہ پاک نے کوئی تذکرہ نہیں کیتا، نہ اللہ نو چنگی لگی۔ مڑو وہ جناب وہ دے نال وٹیا گیا تاگا، پھر بھی اللہ نے کوئی تذکرہ کوئی نہیں کیتا۔ مڑ وہ مدینے میں چادر بن کے وک گئی، اللہ نے تاں بھی تذکرہ کوئی نہیں کیتا۔ مڑ وہ ایک صحابی نے خرید لی، اللہ نے تاں تذکرہ نہیں کیتا۔ وہ لے کے مسجد نبوی وچ وڑ آیا، اللہ نے تاں بھی تذکرہ نہیں کیتا۔ انہیں محبوب مدنی مائی نو پیش کی، محبوب چادر لے کے انج رکھی، اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، ہن دسو گل ساری گل چادر دی نہیں، گل ساری گل ساری، دو دیے نہ چار دیے، بس گل ساری۔ ہمیں صدیق اکبر پیارے لگتے ہیں چونکہ گل ساری، ہمیں عمر فاروق پیارے لگتے ہیں چونکہ گل ساری، ہمیں عثمان غنی پیارے لگتے ہیں چونکہ گل ساری، ہمیں مولا علی پیارے لگتے ہیں چونکہ گل ساری، ہمیں حسن اور حسین پیارے لگتے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا من احب وما فقد احبنی ومن ابغض وما فقد ابغضنی ومن عصى وما فقد عصانی۔ فرمایا اے تمہیں نال محبت، میرے نال محبت ہے، میرے نال محبت، خدا نال محبت ہے، ان سے بھی پیار کرتے ہیں چونکہ گل ساری۔ اس گل میں سمجھو یہ عقیدہ ہے تو بچیو حضور نال عشق کرو، انی محبت کرو، انی محبت حضور ہی حضور نے بے شک اللہ دی قسم ہے۔ میں تو تواڈے سامنے جڑی گلاں کر رہے ہیں تواڈے پنڈ دا ماحول ہے تو تواڈیاں عقلاں دے مطابق گلاں کر رہے ہیں۔ اے جڑے علماء بیٹھے نے نا واسطے میں ایک ہی دو جملے کر کہہ دینا ہوں، جو کچھ لکھیا ہوئے نا کتاباں چ 1000 سال پرانیاں دی گل کرو، پرانا دی گل نہ کرو۔ ہن تے سن نفس دے بندے بن کے رہ گئے، 1000 سال پچھلیاں پرانیاں کتاباں جتنیاں ساڈیاں بابیاں لکھیاں اٹھاؤ اور پڑھو، کھولو، انہاں وچ کے لکھیا ہے۔ ملا علی قاری امام المحدثین ہے، وہ فرماتے ہیں عرف اللہ تعالی، لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہے، وما عرفوا رسول اللہ، لوگ حضور کو پہچان ہی نہیں سکے، لأن حجابت البشریت ہے، چونکہ اللہ نے محبوب پر حجاب بشریت ڈال دیا تھا اور وہ آڑے آ گیا اور لوگ نہیں سمجھ سکے سرکار کون ہے، اور اگر غور کریں تو معلوم ہوگا وہ نور حق ذات مصطفیٰ میں چلواتا ہے۔ یہ اعلیٰ بریلوی نے فرمایا شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو کیا قدر اس خمیرہ ماہ و مدر کی ہے، ذکر الہ ان سے جدا چاہو جو نجدی ہو، ذکر الہ ان سے جدا چاہو جو نجدی ہو، واللہ ذکر حق نہیں، واللہ ذکر نجدیوں دے لفظ تو سارے بولیا نہیں، میرے ڈر دے ہو جے ڈر دے ہو میں بلانا نہیں سی۔ ہاں حضور دے عشق وچ بہادر بنو، ذکر خدا ان سے جدا چاہو جو بولو، مرد بنو نا، چھوڑ دے دو رنگی یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جا، ڈبلنگ نہیں چلتی، ایک طرف کا ہو کے رہ جا، اور کامیابی چاہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرف آ۔ ویسے بھی تیری چھٹی ہو جائے گی قبر میں اگر تم نے حضور کو نہ پہچانا۔ کوئی نماز دا سوال قبر وچ نہیں ہونا ہے، میرے سارے علماء پر آپ ایسے بیٹھے ہوئے سن لوں، نہ روزے دا سوال قبر وچ ہونا ہے، یہ قیامت والے دڑے گلا ہونی ہیں، یہ قیامت والے دڑے نماز شماز قیامت والے دڑے پڑھ پوچھی جائے گی، تو روزہ بھی تواڈے امامے دے بارے، تواڈی داڑھی دے بارے، اے تواڈی سارے سلسلے دے بارے یہ قیامت والے دڑے گلاں ہون گیاں۔ تینوں جوانی دتی سی، دس ہو کتھے لائی آ، تینوں مال دتا سی، دس ہو کتھے خرچ کیتا ہی، تے دس اپنے ماں پیو نال کی کیتا ہی، تے دس پڑوسیاں نال کی کیتا ہی، تے دس وڈیاں دا ادب کیتا ہی کہ نہیں آ، تے دس اپنی بیوی تے بچیاں دے حقوق پورے کیتے نہیں کہ نہیں۔ اے گلاں قیامت والے دن دیاں نے،
قبر دیا نہیں، بخاری اٹھا کر پڑھو، قبر میں حضور فرماتے ہیں جدو ان العبدہ، جدو بندہ فوت ہو جاتا ہے، ان العبدہ، جدو بندہ فوت ہو جاتا ہے پھر اس کو ڈال کر اس کی قبر میں اس کے اصحاب مڑتے ہیں، انہو لَيَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ، تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اچھا پاویں جڑا قبر میں وہ پاویں کافر بھی ہوئے سن رہا ہے، دیکھا میں بابی کی تھوڑی مسئلہ نہیں لگاؤں بخاری سے، پاویں وہ قبر میں کافر ہوئے وہ بھی سن رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ان العبدہ، کوئی عبد بھی، سکھ بھی قبر بھی سن رہا ہے، ہندو بھی سن رہا ہے۔ اگر ابھی آپ کو شک ہے تو بخاری کی حدیث نمبر 2 پیش کرتا ہوں۔ وہ جدوں بدر کے میدان میں اے ابو جہل تے عتبہ تے اے جڑے انہاں دے سر شیبے انہاں دے کٹیک کے حضور نے خوہ وچ سٹائے تو سویرے اگلے دن حضور 3 گھڑے اٹھی راتی رہے، اگلے دن سویرے جا کے نا ڈنڈی مبارک انہوں آپ نے انہوں ٹھوکر ماری ابو جہل دے سر نو، فرمایا دس مجھے یاد ہے پہ ساں ہنج کران گے تو ہنج کران گے، مکے چوں نکلے ہن ویکھ عزت کینوں ملی۔ حضرت عمر فاروق تے میری ماں پیو قربان ہون سن، عرض کرن لگے جان قربان کراں، ہن تے دا گلا کٹیتا ہویا ہے، ایک کل دا مرے ہے، سندا ہے؟ فرمایا عمر تجھ سے زیادہ سنتا ہے۔ کلیجے دی ٹکڑے ہو جے مرے کافر چوکھا سندا ہے حضرت عمر تو پھر جدوں حضرت عمر گئے ہونے دنیا تو کتنا سن دے ہونے۔ یہ ذرا دل وچ رکھو، جناب حضور نے فرمایا ہے جدوں آدمی فوت ہو جاندہ ہے اور او دے سنگی ساتھی انہوں دفنا کے مردن تو او قبر وچ لمحہ پہ کے تو جتیاں دی آواز سندا ہے، کیا کردا ہے جی؟ ہن اے میں دسو تساں تے بیٹھے ہوئے جتنی ہوئے چور مغلا، ہاں جی ہاں، اے میں دسو جے کدے قبر وچ کافر بھی اپنے سنگیاں دی آواز سندا ہے پھر مصطفیٰ پاک اپنے غلاموں کی آواز کیسے سنتے ہیں؟ کچھ خبر ہے؟ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کتنے چپ رہے ہیں؟ وہ چپ رہنے کا جڑا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہوں بھی حضور دیکھ رہے ہیں، گل لمبی ہو جائے گی، میں گل مقاما لمبی تقریب کا میرا ارادہ بھی کوئی نہیں سی، میرے کلیجے دی ٹکڑے ہو قبر میں پہلا سوال کی ہے نماز کا، روزے کا۔ اللہ ہمیں نمازی بنائے، کہو آمین۔ اللہ ہمیں داڑیوں کی توفیق دے، اللہ ہمیں استغفار پڑھنے والا بنائے، اللہ ہمیں درود پڑھنے والا بنائے، اللہ ہمیں اپنی ماں باپ کا ادب کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنے والا بنائے۔ گستاخی بہت گندی چیز ہے، پاویں کسی دی بھی ہوئے تو سرکار دی تو پھر اوئے ہوئے انجس الانجاس بن جاتا ہے بندہ۔ گستاخی ماں دی بھی ماڑی، ماں دی بھی ماڑی، پیو دی بھی ماڑی، اچھا بولو ماڑی، وڈیاں بزرگاں دی بھی ماڑی، عالم فاضل دی بھی ماڑی، پیر استاذ دی بھی ماڑی، جدوں ساریاں دی ماڑی ہے تو حضور دی کتنی ماڑی ہوسی ہے۔ اللہ سانو گستاخی تو بچائے، آمین۔ اللہ سانو نیک بنائے، آمین، پرہیزگار بنائے، آمین، متقی بنائے، آمین۔ مگر دس میرے پراز ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے کہ قبر میں سوال کس چیز کا ہوئے گا؟ سرکار کا بولنا۔ حضور نے فرمایا قبر میں رکھ کے جب آ جائیں گے آتا ملکان 2 فرشتے آئیں گے، فجو کے دانے انہوں چک کے بہا دیں گے، اٹھو نا جی بزرگوں بہ جاؤ، انہوں بہا دیں گے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں فیقولان، پھر وہ دونوں اس کو کہیں گے ما کنت تقول فی هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جڑے سائیں پاک نے حضور پاک نو دکھا کے کہیں گے سبحان ان کے بارے میں کیا کہتا رہتا تھا، سبحان اللہ، حالی کیا کہتا تھا نہیں کہتا رہتا تھا۔ کنتا تقولو، یہ جنہوں مظاہرے سے پہلے کانا آتا ہے تو پاسٹ کنٹینیوز، ماضی استمراری ہوتی ہے کہ کہندہ رہندہ سائیں، ہم تو کہیں گے لبیک کہتے تھے، گل ساری سرکار نے
یا رسول اللہ کہتے تھے اور محفلوں میں بیٹھتے تھے، اور جب محفل ختم ہوتی تھی تو پڑھا کرتے تھے مصطفیٰ جان فسن کے دو جڑے آفراد سن پہ جناب کی عزت تو بڑے بھائی جیسی جانتے نہیں جانتے یونے لے سارے پھنس جاتے. تو احمد رضا کے غلام غوث پاک کے خادم اور مرید ہیں، اللہ دی قسم ہے جاون گیا حضرت بریلوی سنو کے آ گیا، ذرا انہوں دی بھی سنا دیں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں نکیریں کرتے ہیں تعظیم میرے، نکیریں کرتے ہیں تعظیم میرے، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں قبر میں جب ہم جائیں گے تو ہمارے نکیرین ہماری تعظیم کریں گے. کیا کریں گے؟ اونچا بولو. وہ کیوں تعظیم کریں گے؟ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ آ رہا ہے جس کے کلیجے میں حب مصطفیٰ ہے. چلو جی گل مکائیے. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تو برکتاں عطا فرما. یہ بات جب پوچھی جائے گی تم کیا کہتے رہتے تھے، ہیں 10 ای کے اندر 10 ہے، اگو جواب کی ملے گا تو سب کے جواب دے ہوگے. آنکھو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک وہ چلے کھلوتے ہو تو سب ہاتھ کھڑا کرو سارے. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. قبلہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صورت دکھائی جائے گی پھر پوچھا جائے گا تم کوئی کہندہ رہندہ سا ہے، اگوں جواب حضور فرماتے ہیں اما المومن، پھر جڑا ہوگا نا مومن وہ منٹ بھی نہیں لائے گا، وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ دی محبوب نے. بس یہ ایک جملہ سنانا ہے آپ کو، باقی توجہ کریں. زیادہ وعدن پہ گل سنا دے چج دی تو ہمیں تھوڑی سناؤ. سمجھ آئی نا؟ کہتا میں کو پورا تو نہیں کرنا کہ میں نے پیسے ملتے رہوں میں تقریر کرتا رہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے صرف عشق رسول کا پیغام آگے پہنچا. حضور نبی پاک فرماتے ہیں جب وہ پہچان لے گا، پہچاننے کے بعد فرشتے اس کو الہ مقعدک من النار. لو جی دسو جی پھر ہوں عمل کدھر گئے؟ ایتھے آؤ نا پھر کہ نمازاں روزیاں دی گلاں اگے ہون گیاں کہ دماغ وچ رکھنا ہون گیاں کہ میں کہہ رہا ہوں قیامت والے دن ہون گیاں، قیامت والے دیہڑے ہون گے. پھر سن لو. اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور یہ علماء تشریف فرمائے ہمارا موقف ہے کہ نہیں، ہم ماتوریدی ہیں اور ماتوریدی کو کیا ہے نظریہ کہ نجات اعمال پر موقوف ہی نہیں ہے، عقیدے پر موقوف ہے. تو اگر ہمیں اپنے عقیدے کی بھی خبر نہیں ہے تو چلو پڑ پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. یہ ہم ماتوریدی ہیں، ابو منصور ماتوریدی کے ہم ماننے والے ہیں. ہم اہل سنت میں عقائد میں انہوں نے جو توضیح کی ہے اس کو ایکسپٹ کرنا لازم ہے، نہیں تو سنی حنفی نہیں رہے گا. اور اگر سنی حنفی رہنا چاہتا ہے تو سن، وہ فرماتے ہیں نجات